حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جن کو برے خواب آتے ہوں وہ رات کو باوضو ہو کر سویا کریں۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ پانی ہمیشہ پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ جو انسان کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ زیادہ سفید کپڑے پہنا کرو، کالے کپڑے کم پہنا کرو۔ سونف کو پیس کر زبان کے نیچے رکھنے سے طاقت آتی ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو اڑایا جائے اس گھر میں رزق کی کمی آتی ہے۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کی درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو کہ یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ پالک پکاتے وقت اگر ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالو، سرکہ ڈالنے سے رنگ تازہ رہتا ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ اگر آپ کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہیں تو آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کریں۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ غذا کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس عورت کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو جمعرات کے دن کیا کرو۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ، آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارا کھا لو، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں گے۔ سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگاؤ، چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے گھر میں کبھی رزق نہیں آتا جس گھر کے لوگ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرتے ہیں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے، باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ اگر جسم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے، زیادہ اس بیماری کے بارے میں سوچنے سے اور بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ ٹماٹر کا رس بچوں کے سوکھے پن کے لیے بہترین ہے۔ جس گھر میں سفیدے کا پودا ہو اس گھر میں کبھی کسی کو زکام نہیں ہوتا۔ چھوٹی الائچی کھانے والے انسان کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے پیشاب کی جلن میں افاقہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکر قندی کا استعمال کرنا چاہیے اور شکر قندی کھانے کے بعد کبھی پانی مت پئیں۔ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرنے والے کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ تیز پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو پیلیا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ گلابی پیشاب آنے کی صورت میں پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہتر اور سکون کی آتی ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ زیادہ گرم کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور گیس کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تم جو غصے میں بھی گالی دیتے ہو، تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ صحت مند اور چمکدار بالوں کے لیے چاولوں کا پانی بہت اچھا کنڈیشنر ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت آ جائے گی۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی استعمال کرتے ہیں ان کی جلد بھی خراب ہوتی ہے، ان کے گردے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی کھا لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ آپ آلو اور مکھن کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض میں تحفظ دیتی ہے، ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے مگر تمہارا معدہ بالکل خراب نہیں ہوگا۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیو۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ پودوں کے گملوں میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنا مسوڑوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کرو، اس سے خارش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو عورت اپنی خوراک میں روزانہ دودھ دہی کا استعمال کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ دودھ حاملہ عورتوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، بچوں کی نشو و نما میں اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد کے لیے مفید ہے۔ ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھاؤ، یہ صحت مند رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی بہت بہترین مقدار ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا بھی ہو سکتا ہے۔ موسم سرما کے اندر اخروٹ کھایا کرو، یہ گردوں کو گرم رکھتا ہے اور سردی کو ختم کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور چہرے کو گورا اور چمکدار کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لگاؤ۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔
چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہانے کے بعد اپنے چہرے پر ایلو ویرا میں تھوڑا سا گلاب کا عرق مکس کر کے لگائیں، اسے چہرہ نکھر جائے گا۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے شفا حاصل ہوگی۔ شکرکندی معدے کو صاف رکھتی ہے، یہ السر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھنے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ ہلدی تکلیف میں تڑپتے ہوئے کا علاج ہے۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت ہلدی ڈالنے سے کھانسی زکام میں آرام آتا ہے۔ کھانسی میں کالی مرچ استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہے۔ اپنے دماغ کو تندرست رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور ہے۔ عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا تو کھیرا اور لیمن استعمال کروائیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کریں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت بننا چاہتی ہے تو وہ نہار منہ بادام کا استعمال کریں۔ جس مرد کے اندر مردانگی کم ہو تو وہ لہسن استعمال کریں۔ پیٹ لٹک گیا ہے تو کدو کے تیل سے مالش کریں۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگایا کریں۔ بڑھاپے میں کم عمر نظر آنا چاہتے ہو تو نہار منہ گرم پانی پیو۔ نہار منہ یہ 7 غذائیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مسالے دار پکوان، کولڈ ڈرنکس، ٹھنڈے شیک یا جوس، فرش پھل، کچی سبزیاں، کافی اور میٹھے مشروبات۔ خالی پیٹ ادرک کھانے سے پیٹ نہیں باہر نکلتا۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے میں پسی ہوئی ادرک کھایا کریں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ روزانہ صبح یا شام پڑھیں۔ غیر شادی شدہ پڑھے تو شادی ہو جائے گی۔ مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہوگی۔ بھوک کی حالت میں پڑھے تو سیر ہو جائے گی۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل ڈالیں۔ خواہش پوری اور پریشانی دور کرنے کا وظیفہ۔ سورج نکلنے سے پہلے تازہ روٹی بنا کر اس روٹی پر 25 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر پھونک مار دیں۔ زیادہ سونے سے آنکھوں میں اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کریں۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں انسانی جسم کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ صبح نہار منہ 1 گلاس دودھ پینا، کشمش کھانا، گندم کا آٹا استعمال کرنا، ٹھنڈی روٹی کھانا، سورج مکھی کے بیج پیس کر دہی کے ساتھ کھانے سے کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ دبلے پتلے مردوں کو چاہیے کہ وہ انار کا جوس پیا کریں۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ انگور کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھائے گی اس عورت کی بدن کی جلد کبھی نہیں لٹکے گی۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جو بچے ماہ رمضان میں پیدا ہوتے ہیں تو سمجھ جاؤ وہ بچے بڑے ہو کر دین کا پہرے دار ہوں گے اور والدین کے فرما بردار ہوں گے۔ مرگی والے مریض کو آٹے والے پانی سے شفا ہو جاتی ہے۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ میٹھی چیزیں خوبصورتی کی دشمن ہوتی ہیں۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ کڑوی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ 5 ہفتے تک کلونجی کے صرف 7 دانے پانی کے ساتھ نگلنے سے شوگر ختم ہو جائے گی۔ شیشے کے برتن میں گرم پانی یا دودھ ڈالنے سے پہلے اس میں 1 چمچہ ڈال دیں، اس طرح برتن نہیں ٹوٹے گا۔ پسا ہوا کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔
پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ چہرے پر نکلنے والے اکثر دانے اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں روغن زیتون اور روغن کدو ہم وزن ملائیں اور چہرے پر ہلکی ہاتھوں سے لگائیں۔ کچھ دنوں کے بعد چہرے پر دانوں کے نشانات آہستہ آہستہ مٹتے چلے جائیں گے۔ ناریل کا تیل اور ویسلین ملا کر سونے سے پہلے پلکوں پر استعمال کریں۔ اس سے آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پی لو، جتنا بھی کام کر لو بدن میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، نہ ہی آرام کی ضرورت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر، دوسرا پسندیدہ چیزوں پر دوری۔ جو عورتیں الٹا ہو کر سوتی ہیں ان میں بد اخلاقی کی علامت پائی جاتی ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے سے قبض کھل جاتی ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو ایک ملوٹھی کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنے ناک کے اندر رکھ دیں، کچھ دیر کے لیے سو جائیں، آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ مورکے پر سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر بدہضمی ہو گئی ہے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی کا پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، کمر کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو مٹھی بھر چنے کھانے سے فوراً آرام مل جاتا ہے۔ صبح کے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور یہ وزن کو بھی بہت جلدی کم کرتی ہے۔ اگر دانت ٹوٹ جائے تو ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ پر ٹماٹر کا رس لگا دیں، دانت دوبارہ نیا اگ آئے گا۔ جن لوگوں کو گردوں کی بیماری ہے وہ اپنے کھانے میں اروی کا زیادہ استعمال کریں، اور اروی کھانے سے گردوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کریں۔ جن بچوں کو میٹھی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی میٹھی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سفونف بنا کر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 سیب کھا لیا کریں، اس سے دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی، اور آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کیا کریں۔ رات کو سیب کھانے سے گریز کریں۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی لونگ اور نمک کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے ہاضمہ بہترین ہوتا ہے اور پیٹ کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کے رکھ دیں، صبح کے وقت کھا جائیں، آپ موٹے اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ نہانے کے دوران پیشاب آئے تو اس کی 5 علامات ہو سکتی ہیں: مثانے کی کمزوری، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، جسم میں پانی کا کم ہو جانا، یا پھر شوگر کا زیادہ بڑھ جانا۔ شوگر آپ کی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پھر بہت زیادہ کھانا کھانا معدے پر بوجھ سا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔